اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ملزمان کے حقوق کی بابت۔ جب بھی کسی شخص کے خلاف کوئی FIR درج ہوتی ہے اور اس کے خلاف تفتیش کا آغاز ہو کر وہ شخص گرفتار ہو جائے، تب اس کے بعد ملزمان کے کچھ حقوق ہیں جو کہ ہر شخص کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وکلاء صاحبان بھی اگر وہ ان حقوق کی بابت نہیں جانتے تب وہ کیسے اپنے ملزم کا دفاع کر سکیں گے، اس پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے۔ جب بھی کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اسے گرفتاری کے متعلق جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اس کی گرفتاری کی جائے۔ سیکشن 46 CRPC یہ بہت واضح ہے کہ جب بھی کوئی شخص گرفتار ہوگا تو اس کو طریقے سے گرفتار کیا جائے گا اور unnecessary فورس جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی جب تک وہ خود مزاحمت نہ کرے یا گرفتاری والا جو اہلکار ہو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن اس میں بھی unnecessary فورس کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی ملزم کے خلاف قتل یا اقدام قتل وغیرہ یا ایسے جرائم جس کی سزا موت ہو یا عمر قید ہو، اس کے سوا باقی کسی بھی کیس کی گرفتاری میں ملزم جو ہے اسے قتل یا زخمی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ مزاحمت کرے تو تھوڑی سی فورس جتنی ضروری ہو ایمرجنسی میں وہ استعمال کی جائے گی، اور باقاعدہ اس کی گرفتاری کی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ SP DPO صاحب ہو گئے اور متعلقہ جو مجسٹریٹ صاحب ہے اس کو فوراً فی الفور کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ملزمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جب ان کے خلاف کسی کیس کا ٹرائل شروع ہو جائے تو ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہو، جتنے بھی دستاویزات ہو، جتنے بھی گواہان کے بیانات ہوں، ان کی کاپی جو ہے وہ بھی ملزمان کو دے دی جائے۔ اس بابت سیکشن 241A CRPC اگر کیس جو ہے مجسٹریٹ کا ٹرائیبل ہو اس کے تحت بیانات اور دستاویزات دیے جاتے ہیں، اور اگر سیشن کا ٹرائیبل کیس ہو تو 265C کے تحت جو ہے وہ دستاویزات اور بیانات کی کاپیاں ملزم کو دے دی جاتی ہیں۔ گرفتار کی وجوہات جو ہیں یہ بھی ملزم کا حق ہے کہ اس کو بتائی جائے کہ اس کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ بھی ملزم کا حق بنتا ہے۔ وکلاء عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات جو ہے یہ بھی ملزم کا حق بنتا ہے، اگر وہ تھانے میں ہو یا جیل میں ہو۔ اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ اس سے ملنا چاہے تو اس کو اجازت دی جائے گی، لازمی، لیکن اس صورت میں تھانے کا ایک اہلکار سینٹری وغیرہ جو ہے وہ لازمی موجود رہے گا کہ کوئی عزیز یا رشتہ دار وغیرہ جو ہے اس کو ملزم کو کوئی اسلحہ وغیرہ یا کوئی نشاور چیز یا کوئی اور ایسی کوئی چیز ممنوع چیز نہ دے دے۔ اور اگر ملزم یہ مطالبہ کرے کہ اس نے اپنے وکیل سے تنہائی میں ملنا ہے تو پولیس لازمی یہ سہولت اس کو دے گی۔ یہ ملزم کا حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے تنہائی میں ملے اور مشورہ کرے اپنے کیس کی بابت۔ خوراک اور ضروری سامان جو ہے یہ بھی ملزم کو دینا جو ہے یہ بھی ملزم کا بنیادی حق ہے۔ اگر ملزم کے گھر والے نہ ہو، کوئی جاننے والا نہ ہو اور اس کی حیثیت نہ ہو کہ اپنے لیے کوئی چیز منگوا سکے تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پولیس رولز بالکل کلیئر ہے اس بابت کہ سرکاری خرچ پر اس کو خوراک اور ضروری سامان دیا جائے گا۔ ضروری سامان سے میرا مطلب ہے کہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو گرم کپڑے یا بستر وغیرہ، یا اگر گرمیوں کا موسم ہے تو پنکھا وغیرہ، یہ ملزم کو لازمی دیا جائے گا، یہ ملزم کا حق بنتا ہے۔ شک و شبے کا فائدہ جو ہے یہ بھی ملزم کو دیے جانا جو ہے یہ بھی ایک حق بنتا ہے، کیونکہ پروسیکیوشن جو بھی کیس کرتی ہے یہ پروسیکیوشن کی استغاثہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے کیس کو بغیر کسی شک و شبے کے ثابت کرے۔ اگر کہیں پر تھوڑا سا شک بھی پیدا ہو گیا تو اس کا فائدہ لازمی ملزم کو ہی ملے گا، یہ بھی ملزم کا ایک حق ہے کہ وہ شک اور شبے کا فائدہ اٹھائے۔ ضمانت پر رہائی، اگر قابل ضمانت جرائم ہو تو اس میں بھی ملزم کو ضمانت پر اگر قابل ضمانت جرم کی بابت وہ گرفتار ہو چکا ہو تو ضمانت پر رہا کرنا یہ ملزم کا حق بنتا ہے کہ اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ اور اگر ناقابل ضمانت جرم میں ملزم گرفتار ہو چکا ہو تو بھی 497 CRPC کے تحت جو لازمی شرائط ہیں اگر وہ پورے ہو رہے ہوں، جیسے فردر انکوائری کا کیس بنتا ہو، یا 497 CRPC کے ممنوع کلاز میں نہ آتا ہو، یا انتہائی ایکسٹریم ایج کا ایشو ہو، فیمیل جینڈر ہو، یا کوئی سکلنگ بیبی ہو فیمیل کے ساتھ، تو 497 CRPC کے تحت جو ہے ریلیف
وہ بھی ملزم کو دی جا سکتی ہے. وہ ایز اے حق وہ نہیں لے سکتا, لیکن اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہو تو عدالت اس کو دے سکتی ہے. ہاں, اگر دوران تفتیش ملزم کے خلاف کوئی مضبوط ٹھوس ثبوت نہ ہو اور تفتیش سے ملزم بے گناہ ثابت ہو رہا ہو تو یہ ملزم کا حق ہے کہ پولیس اسے 169 CRPC کے تحت ریلیز کر دے اور کیس جو ہے وہ مجسٹریٹ کو ریفر کر دے. مجسٹریٹ جو ہے وہ اسے سیکشن 63 کے تحت جو ہے ڈسچارج کر دے گا. یہ بھی ملزم کا حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی جرم نہ بنتا ہو تو اس کو ریلیز کر دیا جائے. علاج اور معالجے کی سہولت جو ہے یہ بھی ملزم کا ایک حق بنتا ہے. اگر دوران گرفتاری ملزم زخمی ہو گیا ہو یا بیمار ہو تو یہ پولیس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اسے مکمل علاج اس کی سہولت دے دی جائے سرکاری خرچ پر. اس کے علاوہ چالان جو ہے مقررہ میعاد کے اندر جمع کرنا یہ بھی ملزم کا حق ہے. قانون کے تحت 14 دن کے اندر انڈر سیکشن 173 CRPC کے تحت جو ہے چالان لازمی 14 دن کے اندر جمع کیا جانا ضروری ہے. اگر 14 دن میں تفتیش مکمل نہ ہو تو 3 دن کی مزید رعایت بھی پولیس کو دی جا سکتی ہے. اور اگر پھر بھی تفتیش مکمل نہ ہو تو پولیس عبوری چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائے گا تاکہ سماعت شروع کی جا سکے. تو یہ بھی ملزم کا حق ہے کہ چالان جو ہے وہ بر وقت جمع کیا جائے. حق جرا جو ہے یہ ملزم کا حق ہے کہ اس کے خلاف جو گواہان بیانات دے ملزم ان پر جرا کرے, خود کرے یا اپنے کسی وکیل کے تھرو اس پر جرا کرے اور سچائی یا جھوٹ کا جو ہے پتہ چلایا جا سکے. جرا کی بابت میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو آلریڈی میں دے چکا ہوں, میرے چینل پہ موجود ہے. جرا کے سنہری اصول وکلاء صاحبان اس سے بھی استفادہ لے سکتے ہیں. تو یہ ملزم کا حق ہے کہ وہ جرا کرے, لیکن خود تو ملزم عام شہری ہوتا ہے, اس کو تو قانون کی پیچیدگی و باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو وکلاء کی جو جرا ہوتی ہے یہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. ملزم کو مقررہ وقت کے اندر عدالت میں پیش کرنا جو ہے یہ بھی ملزم کا حق بنتا ہے. انڈر سیکشن 61 CRPC کے تحت جب بھی کوئی ملزم کسی جرم میں گرفتار ہو جائے تو اسے لازمی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازمی ہے, کیونکہ اگر یہ پابندی نہ لگتی تو ملزم جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک پولیس اسے اپنے پاس روکے رکھتی ہے. اگر اس وقت کے بعد بھی 24 گھنٹے سے زائد وقت تک بھی پولیس اس کو روکے رکھے تو یہ حبس بے جامع ہوگا, غیر قانونی ہوگا, اور ملزم کے رشتہ دار جو ہے وہ سیشن کورٹ میں 491 CRPC کے تحت اس حبس بے جا کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فوری سماعت جو ہے وہ بھی ملزم کا حق ہے کہ جب بھی ملزم کے خلاف ایک کیس ٹرائل جو ہے وہ کمنس ہو جائے, شروع ہو جائے, تو جتنا جلدی ہو سکے وہ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کرے. کورٹ جو ہے وہ گواہان کی حاضری کو یقینی بنوائے اور ٹرائل جو ہے اس کی سماعت جاری رکھے اور جلد سے جلد ختم کرے. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اب بھی سالوں کے سالوں کیسز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں جس میں یا تو گواہان کی جو ہے پیشی پر نہ آنا وجوہات بھی ہو سکتا ہے, کچھ ہمارے وکلاء کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, کچھ ججز صاحبان کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو یہ غیر قانونی ہے, جبکہ یہ ملزم کا حق ہے کہ سماعت جو ہے وہ جلد سے جلد کمپلیٹ کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے ایک ملزم بری ہو جاتا ہے تو بری ہونے کی صورت میں مال مقدمہ جو ہے وہ واپس لینا بھی ملزم کا حق بنتا ہے کہ دوران گرفتاری جب اس سے کوئی چیز جو قبضے میں لی گئی تھی وہ مطلب جب وہ ایکویٹل اس کی ہو جائے, بری ہو جائے ملزم, تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چیز وہ واپس لے لیا. اس کے علاوہ دوہری سزا سے جو ہے وہ بھی تحفظ یہ ملزم کا حق ہے. کسی شخص کسی کے خلاف ایک ہی جرم کی بابت 2 مقدمات 2 ٹرائل نہیں چلائے جا سکتے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کے خلاف ایک FIR درج ہو گئی اور ٹرائل کے بعد سزا کے بعد یا وہ بری ہو گیا یا سزا ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد اس کے خلاف دوبارہ ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا اس جرم کی بابت جو اس نے پہلے کیا تھا اور اس کا ٹرائل ہو چکا ہو. تو یہ بھی ملزم کا حق بنتا ہے. شناخت پریٹ کی ڈیمانڈ کرنا ملزم کا حق بنتا ہے. اگر ملزم یہ سمجھے کہ گواہان جو ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے اور پولیس نے اسے غلطی سے شک کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے تو یہ ملزم کا حق بنتا ہے کہ وہ شناخت پریٹ کروانے کی استدعا کرے. عدالت پر لازم ہے کہ وہ جیل کے پریمیسز کے اندر ہی ملزم کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ کروائے. یہ ملزم کا حق بنتا ہے. ملزم کو بیڑیاں نہیں پہنائی جائے گی.
جیل کے پریمیسز میں ہو یا عدالت میں ہو، چند ایکسیپشنل کیسز ایسے ہیں کہ اس میں بیڑیاں پہنائی جا سکتی ہے. کیوں؟ یہ وہ جرائم ہے جو انتہائی ہینیس نیچر کے ہو اور ملزم جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو اور اسے کھلا رکھنا جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہو. اس صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن جرنل کیسز میں جتنے بھی جرنل کیسز ہیں ان میں ملزم کو بیڑیاں نہیں پہنائی جائے گی. یہ ملزم کا حق بنتا ہے. کل عام سماعت جو ہے یہ ملزم کا حق ہے. جیسے مثال کے طور پر عدالت ہے. عدالت ایک پبلک پلیس بھی ہم اس کو کہہ تو نہیں سکتے لیکن کہیں گے، کیونکہ پبلک کی ایکسیس وہاں تک ایزیلی ہو سکتی ہے، ہر شخص وہاں آسانی سے آ سکتا ہے. وہاں ملزم کو یہ احساس ہوگا کہ وہ کسی پابندی میں نہیں ہے. تو یہ ملزم کا حق ہے کہ اس کی سماعت کل عام ہو. بعض ایکسیپشنل کیسز میں کچھ بند جیل کے اندر ہی وہ سماعت کی جاتی ہے، ٹرائل کی جاتی ہے. وہ یہ دہشت گردی کے کیسز ہو گئے، یہ انتہائی سنگین قسم کے جو کیسز ہیں اس میں ہو سکتا ہے. باقی جرنل کیسز میں سماعت جو ہے وہ کل عام ہوگی اور عدالت میں ہی ہوگی. جیل سے منتقلی نہیں ہوگی، یہ بھی ملزم کا حق ہے. ایک دفعہ جب ایک ملزم کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا اور عدالت نے اسے پہلی دفعہ جس جیل میں بھیجا تو وہ آخر تک ٹرائل کنکلوڈ ہونے تک وہیں پر رہے گا. جیل سپرنٹینڈنٹ یا آئی جی جیل خانہ جات اس سے خود اپنی طرف سے ایک جیل سے دوسری جیل ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ صرف ٹرائل کورٹ کا کام ہے یا ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس بابت آرڈر کرے کہ ملزم کو ایک جیل سے دوسرے جیل منتقل کر دیا جائے کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے. کیونکہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر ملزم کی سماعت ایک ضلع میں ہو رہی ہے اور اس کو کسی دور افتادہ دوسرے ضلع میں رکھا گیا ہے تو ایک تو وہ ٹائم پر اپنے ٹرائل کے لیے نہیں پہنچ سکے گا، دوسرا اس کے گھر کے رشتہ دار عزیزوں وغیرہ جو ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے ملاقات کی. تو اس لیے یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ ملزم جو ہے اس کی جیل سے منتقلی نہیں کی جائے گی. مرضی کا وکیل مقرر کرنا یہ بھی ملزم کا ایک بنیادی حق ہے. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا وکیل مقرر کرے اور اپنا دفاع کرے. اپنا دفاع کرنا یہ بھی ملزم کا ایک بنیادی حق ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے. درخواست ضمانت دائر کرنے کا حق بھی ملزم کے پاس موجود ہے. جب بھی وہ جیل اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا جاتا ہے اور اگر اس کا کیس بنتا ہو تو وہ درخواست ضمانت دائر کر سکتا ہے. ملزم پر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ تم درخواست دائر نہیں کر سکتے. اب وکیل کو مقرر کرنے کے لیے مہلت طلب کرنا یہ بھی ملزم کا حق ہے. اگر ایک تاریخ پیشی پر ملزم کا کوئی وکیل نہ ہو تو وہ عدالت سے استدعا کرے گا کہ اس کو مہلت دی جائے اور تاریخ تبدیل کر دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کا کوئی وکیل مقرر کر سکے مشورے سے. تو یہ ملزم کا حق ہے کہ اس کو عدالت لازمی مہلت دے گی. اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی ملزم ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی وکیل کو ہائر کر سکے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. عدالت جو ہے اس کے لیے ایک پراپر کونسل کا بندوبست کرے گا. یہ ملزم کا حق ہے کہ اسے دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا. قانون آئین میں بھی آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل جو ہے یہ ملزم کا حق ہے اور فیئر ٹرائل تب ہوگا جب اس کے دفاع کے لیے کوئی ایجوکیٹڈ وکیل صاحب موجود ہوں. ملزم پر جرح نہیں ہوگی، یہ بھی ملزم کا حق ہے. ایک پریویلیج ہے ملزم کو کہ اس پر کوئی جرح نہیں ہوگی. ہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر ملزم خود کو سیکشن 340 سب سیکشن 2 340 سب سیکشن 2 CRPC کے تحت بطور گواہ پیش کرے اور اپنا بیان حلف پر وہ اپنا بیان قلم بند کروا کے چیف ریکارڈ کروا دے تب اس پر جرح ہوگی. بصورت دیگر اس پر جرح نہیں ہو سکتی. یہ سیکشن 342 CRPC بیان ملزم کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس میں ملزم سے جرح نہیں ہوتی. یہ صرف ملزم کو وضاحت کا ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، یہ ثبوت، یہ پارٹ آف ایویڈنس آپ کے خلاف ریکارڈ پر آ چکا ہے اور اس کی آپ کوئی وضاحت دینا چاہتے ہیں. یہ صرف ایک وضاحت کے موقع کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی جرح کے سوالات نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 382B CRPC کا بینیفٹ جو ہے وہ بھی ملزم کو دینا ملزم کا بنیادی حق بنتا ہے. جب ملزم جس دن گرفتار ہو جائے اور دوران ٹرائل وہ جو جیل میں رہا اور جس دن اس کی سزا یابی ہو گئی ہے اس کے درمیان جتنا وقت
جیل میں اس نے گزارا ٹرائل کے دوران، تو یہ اس کی سزایابی کی صورت میں اس کی سزا سے منہا کیا جائے گا، منفی کیا جائے گا، کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ ملزم کا حق بنتا ہے۔ بعض عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں کہا ہے کہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی کو 382B کا بینیفٹ دے یا نہ دے، لیکن اب ریسنٹلی سپریم کورٹ کی کچھ رولنگز آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملزم کا حق بنتا ہے 382B، اور اگر ٹرائل کورٹ نے یہ حق نہ دیا تو اپیلیٹ کورٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ حق ملزم کو دے دیا۔ انسدادی کارروائیاں جو ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پولیس صاحبان جو ہے وہ کسی بھی شخص کو کسی چھوٹے سے ایشو پر بھی 107 151 میں چالان کر کے استغاثہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں بھجوا دیتے ہیں غیر ضروری۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی قرض وغیرہ کسی سے نکلوانا ہو یا قبضہ وغیرہ نکلوانا ہو، پولیس کے ساتھ وہ میل ملاپ کر کے اس شخص کو گھر سے بلاتے ہیں، اور اس کا اگر کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے تو 107 151 میں اسے چالان کر کے استغاثہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں بھجوا دیتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی غلط ہے۔ مجسٹریٹ صاحبان بھی آج کل آنکھیں بند کر کے اس پر سائن کر کے ضمانت مانگ لیتے ہیں۔ لیگلی سیکشن 117 CRPC کے تحت یہ مجسٹریٹ صاحب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس استغاثے پر، اس کمپلینٹ پر جو ہے انکوائری کرے، دیکھے کہ واقعی یہ ضروری ہے، نقص امن کا خطرہ ہے، تب وہ ضمانت طلب کرے گی۔ بصورت دیگر جو ہے سیکشن 119 CRPC کے تحت جو ہے وہ استغاثہ خارج کر کے ملزمان کو ڈسچارج کر دے گی۔ اور اگر کسی پولیس نے ایسی کوئی بدنیتی سے کوئی استغاثہ کیا اور وہ ڈسچارج ہو گیا وہ عدالت میں جا کے، تو وہ ملزم جو ہے وہ کسی کمپیٹنٹ سول کورٹ میں اس پولیس اہلکار کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جو کہ نارملی ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے پولیس کو بھی شہ مل رہی ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس ہتھیار کو یوز کر رہے ہیں۔ دوسری آخر میں یہ کہوں گا کہ جب تک کوئی جرم ملزم پر ثابت نہ ہو جائے تو اسے بے گناہ تصور کرنے کا حق جو ہے وہ ملزم کو حاصل ہے۔ کسی پینڈنسی آف FIR کی وجہ سے ملزم سے اس کے نارمل حقوق کو نہیں چھینا جا سکتا، کیونکہ جب تک قانون کی یہ منشا ہے کہ جب تک سالڈ ایویڈنس سے ٹرائل کے بعد ملزم سزایاب نہ ہو، صرف پینڈنسی آف FIR جو ہے وہ ملزم کو گناہگار نہیں ٹھہراتی اور ملزم کو بے گناہ تصور کیا جائے گا، اور بے گناہ تصور کرنا یہ بھی ملزم کا ایک بنیادی حق ہے ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ آف یہ ٹرائل کیس جو ہے اس وقت تک۔ اس کے علاوہ جو ہے تمام باتیں ہو گئی، ملزم کی سزایابی کی بات بھی ہو گئی کہ ملزم سزا ہو گیا، اس کے بعد اپیل کرنا جو ہے یہ بھی ملزم کا حق بنتا ہے کہ اگر ملزم کے یا نیچے کی عدالت میں اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا ہو اور ملزم مطمئن نہ ہو کہ عدالت نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، تو وہ اس سے اپر کورٹ اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہاں اپیل کر سکتا ہے، اور یہ ملزم کا حق ہے، یہ ایک قانونی حق ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں ملزمان کے حقوق کی بابت۔ میں نے کوشش کی کہ اس شارٹ ویڈیو میں ان تمام حقوق کو دہرا دوں، کیونکہ ایک اگر وکیل صاحب کو بھی اس چیز کا علم نہ ہوگا تو وہ کیسے اپنے ملزم کا دفاع کر سکے گا، اور ایک عام شخص جو پولیس کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں یا کسی ناجائز FIR میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنے حقوق کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہے، مجھے آئین نے کون سے حقوق دیے ہیں۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ آپ لوگوں تک یہ نالج میں پہنچاؤں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے بعد کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میں آؤں آپ لوگوں سے۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہنچ سکے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔